مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں ہر فیصلہ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سیاست و معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران، امریکہ، اسرائیل تنازع کے تناظر میں خلیجی ممالک کی حکمت عملی اب ایک نئے رخ پر نظر آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خلیجی عرب ممالک نے باضابطہ طور پر امریکہ سے ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کا مطالبہ تو نہیں کیا، لیکن اب وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اگر کارروائی کی جائے تو اسے ادھورا نہ چھوڑا جائے، یعنی کام مکمل کر کے چھوڑا جائے۔ ان کے نزدیک ایران کی عسکری صلاحیت کو اس حد تک کمزور کرنا ضروری ہے کہ وہ مستقبل میں خلیج کی تیل کی جو گزرگاہیں ہیں اور ان کی جو معیشتیں ہیں اس کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ ادھر ڈونالڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ خطے کے ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں کھل کر اس کا ساتھ دیں تاکہ اس کارروائی کو بین الاقوامی اور داخلی سطح پر جواز فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ ہفتوں میں ایران نے اپنی عسکری رسائی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے خلیجی ممالک کے ہوائی اڈوں پر، بندرگاہوں پر، تیل کی تنصیبات پر اور تجارتی مراکز کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کر کے اس نے عالمی معیشت کی ایک اہم شہرک پر قبضہ کرتے ہوئے عالمی معیشتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں دنیا کے تقریباً 5واں حصے کا تیل گزرتا ہے۔ ایسے میں خلیجی ممالک کے لیے خدشہ مزید گہرا ہو گیا ہے کہ اگر ایران کی عسکری صلاحیتیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں تو وہ مستقبل میں بھی اس گزرگاہ کو یرغمال بنا سکتا ہے۔ خلیجی قیادت اس وقت ایک دوہرے دباؤ کا شکار بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف ایران کے بڑھتے ہوئے حملے ہیں تو دوسری طرف ایک وسیع جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ عبدالعزیز ساگر کے مطابق ابتدا میں ہم نے جنگ کی مخالفت کی، لیکن جب ایران نے براہ راست حملے شروع کیے تو اب اسے دشمن کے طور پر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح فواز جرجس اس صورتحال کو ایک اسٹریٹجک مخمصہ قرار دیتے ہیں جہاں خلیجی ممالک کو اپنے دفاع اور ایک بڑی جنگ میں الجھنے کے خطرے کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں خلیجی تعاون کونسل یعنی GCC کے 6 ممالک سعودی عربیہ، UAE، قطر، کویت، بحرین اور عمان ابھی تک کسی مشترکہ عسکری حکمت عملی پر متفق نہیں ہو سکی ہیں۔ صرف ایک آن لائن میٹنگ ہوئی ہے جبکہ کوئی باقاعدہ عرب سربراہی اجلاس طلب نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں اب بھی واضح اتحاد کا فقدان ہے۔ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے واضح کیا کہ وہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پیڈ ہیکسیٹ کے مطابق خلیجی اتحادی دفاعی تعاون بڑھا رہے ہیں مگر عملی طور پر جنگ میں شامل ہونے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایران کی ممکن جوابی کارروائیاں ہیں جو پورے خطے کو ایک بڑی جنگ میں ڈھکیل سکتی ہیں۔ یہ خدشہ خاص طور پر سعودی عربیہ کے حوالے سے نمایاں ہے جو ایران کا سب سے بڑا علاقائی حریف ہے۔ اگر ایران نے بڑی تیل تنصیبات یا شہری آبادی کو نشانہ بنایا تو سعودی عربیہ کے لیے جواب دینا ناگزیر ہو سکتا ہے، تاہم وہ کسی بڑی جنگ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسٹریٹ آف ہارموز اس بحران کا مرکز بن چکی ہے۔ برنارڈ ہیکل کے مطابق اگر اس خطرے کو بار وقت نہ روکا گیا تو یہ ایک طویل مدت کے بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران نے عملاً یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اس اہم بحری راستے کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خلیجی تیل کا بڑا حصہ ایشیائی ممالک خاص طور پر چائنا اور جاپان کو جاتا ہے، اس لیے ماہرین کے مطابق ان ممالک کو بھی اس بحران کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ رائے اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مستقبل میں یہ تنازع صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا
बल्कि एक आलमी ताकतों की कशमकश में तब्दील हो सकता है। खलीजी ममालिक इस वक्त एक निहायत नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान के ख़तरे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही अमेरिका व इसराइल की क़यादत में एक ऐसी जंग में कूदना चाहते हैं जिसका अंजाम गैर यकीनी हो। ये सूरत हाल इस हकीकत की गम आज़ी करती है कि मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है और आबनाए हुर्मुज़ का बहरान आने वाले दिनों में आलमी सियासत का मरकज़ी उन्वान बन सकता है। अगर ये कशीदगी इसी तरह बढ़ती रही तो दुनिया एक ऐसे बहरान की दहलीज पर खड़ी हो सकती है जिसके असरात तेल की कीमतों से लेकर आलमी अमन तक हर सतह पर महसूस किए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था व्यूज़ ऑन न्यूज़। इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल VTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।